السلام علیکم دوستو، دلکش ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بالی ووڈ کی 10 خوبصورت اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو مسلم اداکار ہیں، جو ہیں بالی ووڈ کی خوبصورت اداکاروں کی لسٹ آپ کو بتائیں گے، ٹاپ 10۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں یہ میرا دلکش ٹی وی کا چینل ہے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ ملتی رہے۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی اداکاریں جو بالی ووڈ کی ہیں، جو مختلف ریاستوں اور مختلف ممالک سے آتی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بالی ووڈ میں کام کرنے والی کچھ مشہور اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی خوبصورتی اور کارکردگی سے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ہے۔ بالی ووڈ میں ہر مذہب اور ذات کے لوگ کام کرتے ہیں، لوگ ان کی اداکاری کو دیکھتے ہیں، نہ کہ ان کے مذہب اور نہ کہ ان کی ذات کو۔ آج کی ویڈیو میں ہم 10 ایسی خوبصورت مسلم اداکاروں کو بتائیں گے جو بالی ووڈ میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کافی ہٹ فلمیں کی ہیں اور ریکارڈ توڑے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہم جس اداکار میں بات کریں گے، جس اداکارہ کے بارے میں بات کریں گے، اس کا نام بالی ووڈ کی ایکٹر عائشہ ٹاکیہ ہے۔ اگر آپ نے سلمان خان کی فلم وانٹڈ دیکھی ہے تو آپ عائشہ ٹاکیہ کو ضرور اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کو عائشہ ٹاکیہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عائشہ ٹاکیہ نے جو ہے محبت کی شادی کی تھی اور مسلم مذہب کو اختیار کیا تھا، یعنی کہ وہ ان کی محبت کی شادی تھی، جو ان کا شوہر تھے وہ مسلمان تھے، تو اس لیے انہوں نے شادی کے لیے مسلم مذہب کو اختیار کیا۔ اس کے بعد لیکن یہ نہیں ہے کہ عائشہ ٹاکیہ نے اگر مسلم مذہب اختیار کیا وہ اپنے مذہب کا پوری طرح احترام کرتی ہے۔ عائشہ ٹاکیہ جو ہے 10 اپریل 1986 کو ممبئی میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد جو ہے وہ گجراتی مشرق اور مسلمان، جو ان کی والدہ ہے وہ مسلمان ہیں، ان کا نام فریدہ ہے۔ ان کی ایک چھوٹی بہن نشا بھی ہے۔ اس نے اپنی تعلیم سینٹ انتھونی ہائی اسکول سے حاصل کی تھی اور انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز فلم ٹارزن سے کیا تھا اور دی ونڈر کار سے کیا تھا، جس کے لیے انہیں جو ہے فلم فیئر ایوارڈ کے لیے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈور فلم میں ایک نوجوان بیوہ کے کردار ادا کیا تھا، جس سے انہیں خوب شہرت ملی تھی اور ان کی اسی فلم کی وجہ سے ہی وہ بلندیوں پر پہنچ گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو نمبر 2 پہ ہیں وہ ثنا خان ہے۔ ثنا خان کا جو تعلق ہے مسلم مذہب سے ہے، جو اب تک بہت ساری فلموں میں کام کر چکی ہیں۔ لوگ ان کی خوبصورتی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ثنا خان ایک بھارتی فلمی اداکارہ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں۔ ثنا خان 21 اگست 1987 کو ممبئی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کناور کیرل کے رہنے والے ہیں، ان کی والدہ سعیدہ ممبئی کے رہنے والی ہیں۔ ثنا خان نے جو اپنی ابتدائی تعلیم جو ممبئی سے حاصل کی تھی، اس کے بعد انہوں نے ماڈلنگ کی تعلیم کو حاصل کیا اور وہ بھی اپنے اسکول میں ہی تھی تو انہوں نے اپنی تعلیم ہی حاصل کر لی تھی، تو انہوں نے ماڈلنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ سال 2005 میں انہوں نے ہندی سینما میں انتہائی کم بجٹ والی فلم غیر سوسائٹی سے اداکاری کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کئی ہندی شوز اور ایڈورٹائزمنٹ اشتہاروں میں نظر آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے تامل سینما میں قدم رکھ دیا تھا، تامل فلم انڈسٹری جو اس میں قدم رکھا۔ ان کی پہلی تامل فلم بیٹم تھی، یہ اس سال کی بہترین تامل فلم تھی۔ اس فلم کی انہیں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہیں سے ثنا کے فلمی کیریئر کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد تامل فلموں میں کام کیا تھا۔ 2011 میں انہوں نے کناڈا فلم انڈسٹری میں بھی قدم رکھا۔ 2014 میں انہیں ایک ہندی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ سہیل خان کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم جی ہوم میں ایک متکبر وزیر کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس فلم میں سلمان خان اور تبو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ثنا خان نے اپنے ٹی وی کیریئر میں اب تک 50 سے زیادہ شو کر چکی ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ شہرت بگ باس جو شو تھا اس پہ چھوٹی اسکرین پہ جو آیا تھا اس سے ملی تھی۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ظاہرہ وسیم ہے۔ ظاہرہ وسیم کشمیری نژاد سابق ہندوستانی فلمی اداکارہ ہیں۔ ان کا جو فلمی کیریئر بہت ہی چھوٹا ہے، جلد ہی ان فلموں کو الوداع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بالی ووڈ کے اپنے مختصر کیریئر میں اپنی عمدہ کارکردگی سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ ظاہرہ کو فلم فیئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اس کے علاوہ نیشنل چلڈرن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ظاہرہ جو ہے ظاہرہ وسیم کشمیر میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والد زاہد وسیم سری نگر میں ایگزیکٹو مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی والدہ زرکا وسیم ایک ٹیچر ہیں۔ ظاہرہ نے سینٹ پال انٹرنیشنل اکیڈمی میں سونار باغ میں اپنی 10ویں جماعت مکمل کی۔ اس نے 10ویں میں تقریباً 92% نمبر لیے تھے، جو کہ ایک لائق بائک اسٹوڈنٹ کہلاتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا اور آپ کو یاد ہوگا ظاہرہ وسیم نے
اشتہاری دنیا میں اپنے کیریئر کا آغاز بہت ہی کم عمر سے کیا تھا۔ اس کے بعد 2015 میں انہوں نے نتیش تیواری کی ہدایت کاری بننے والی فلم دنگل سائن کی اور عامر خان اسٹار کی ہدایت کاری کی۔ اس فلم میں انہوں نے پہلوان گیتا کا کردار ادا کیا تھا، جو آپ لوگوں کو بخوبی یاد ہوگا۔ 2016 میں ریلیز ہونے والی اس فلم نے ریکارڈ توڑ دیے تھے اور بالی ووڈ کی بہترین فلم بن کر ابھری تھی۔ زائرہ نے بھی اس فلم میں کافی سرخیاں بنائی، اس کے کردار کی کافی تعریف کی گئی۔ انہوں نے دنگل فلم میں بہت سے ایوارڈز انہوں نے سمیٹے تھے۔ پھر ایک بار زائرہ نے عامر خان کے ہمراہ فلم سیکرٹ سپر اسٹار میں بھی کام کیا تھا۔ یہ فلم بھی خاصی کامیاب رہی تھی۔ اس فلم میں زائرہ نے ایک مسلمان لڑکی کا کردار ادا کیا، جس کو کردار ادا کیا تھا اور ان کا جو کردار تھا دل کو چھو لینے والا تھا۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے ہماری مسلم اداکارہ وہ دیا مرزا ہیں۔ دیا مرزا جو کہ ہندوستانی ماڈل اداکارہ ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں۔ سال 2000 میں انہیں مس انڈیا کا ایوارڈ ملا تھا اور خوبصورتی کے بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد دیا مرزا نے بالی ووڈ کی متعدد فلموں میں کام کیا تھا۔ فلموں سے کچھ دیر کا وقفہ لینے کے بعد دیا نے ایک پروڈکشن ہاؤس بنا لیا، جس کے تحت انہوں نے فلم لاکھ بریک زندگی کی فلم تیار کی۔ دیا مرزا 9 دسمبر 1981 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد فرینک پینڈر جرمنی کے ڈیزائنر تھے، ان کی والدہ دیا مرزا بنگالی ہیں۔ جب وہ 6 سال کی تھی تو ان کے والدین الگ ہو گئے تھے، یعنی کہ ڈیورس ہو گئی تھی۔ دیا کے والد 9 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ پھر اس کی والدہ نے احمد مرزا سے شادی کی تھی۔ احمد مرزا کی کنیت دیا نے اپنے نام میں کنیت کو یعنی کہ مرزا کنیت کو اپنے نام میں شامل کیا۔ احمد مرزا کا انتقال 2004 میں ہوا تھا۔ اگرچہ دیا کی پرورش ایک مسلمان خاندان میں ہوئی تھی، لیکن وہ خود کو مسلمان نہیں مانتی اور بھگوان گنیش وغیرہ پہ یقین کرتی ہیں۔ دیا نے ابتدائی تعلیم میں جو ہے اپنی ہائی اسکول سے حاصل کی تھی۔ اس نے امبیڈکر اوپن یونیورسٹی سے گریجویشن بھی کی تھی۔ دیا نے اپنے بزنس پارٹنر اور جو ان کے عاشق تھے ساحل سنگل سے 18 اکتوبر 2014 کو شادی کی تھی۔ مس انڈیا کا ایوارڈ، مس انڈیا ایشیا کا بھی ایوارڈ انہوں نے لیا تھا۔ اداکارہ ہیں جو بالی ووڈ کی خوبصورت اداکاروں میں شامل ہیں، ان کا نام ہما قریشی ہے۔ ہما قریشی جو ہے ایک ہندوستانی ماڈل اور اداکارہ ہیں۔ وہ بالی ووڈ میں اپنی عمدہ اداکاری کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی فلم میں ہی اپنی اداکاری کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہو گئی تھیں اور جو ان کے ناقدین ہیں ان کا منہ بند کروا دیے تھے اپنی پہلی فلم سے ہی۔ وہ 28 جولائی 1986 کو دلی میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد سلیم قریشی دلی میں ایک ریسٹورنٹ کے مالک ہیں اور دلی میں ان کے تقریباً 10 ریسٹورنٹ ہیں ان کے والد صاحب کے۔ ان کی والدہ آمنہ قریشی جو کہ ایک کشمیری ہیں۔ ہما کا ایک جو بھائی ہے شکیب سلیم، وہ بھی ایک اداکار ہے۔ ہما کا بچپن جنوبی دہلی میں گزرا تھا۔ انہوں نے دہلی یونیورسٹی کی کارگی کالج سے تاریخ میں گریجویشن کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ہما قریشی تھیٹر میں شامل ہوگی۔ وہ متعدد فلموں میں کام کر چکی ہیں۔ ہما اپنے ماڈلنگ معاہدے کی وجہ سے ممبئی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سیمسنگ کے کمرشل جو سیمسنگ موبائل کا ہے اس کے ایک اشتہار میں کام کیا تھا اور ان کی اداکاری کو انوراگ نے بہت پسند کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی 2 جو ہٹ فلمیں ہیں گینگز آف وسیع پور پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں وہ نظر آئی تھی۔ ہما قریشی جو ہے دونوں فلموں میں انہوں نے بہترین اداکاری کی تھی اور اس فلم نے کافی ایوارڈ لیے تھے۔ ہما نے ابتدائی طور پہ 700 نامزد امیدواروں کا ایڈیشن پاس کیا تھا اور پھر وہ جو ہے ایک تامل فلم میں نظر آئی تھی، یعنی کہ ایک تامل فلم تھی، اس میں 700 امیدوار تھے، اس میں سے صرف وہ ایک تھی جن کو تامل فلم کے ایکٹر کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ سلیکٹ ہو گئی تھی۔ تامل جو اس فلم کا نام گینگسٹر تھرلر اور بلا 2 کے نام ہے، جس میں انہوں نے اداکاری کا بہترین اداکارہ کا کردار ادا کیا تھا، جو ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اگلی اداکارہ 6 نمبر پہ زرین خان ہے۔ زرین خان 14 مئی 1984 کو ممبئی میں ایک پٹھان خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ زرین خان جو ہے ہندی زبان کے علاوہ اردو، انگریزی اور مراٹھی بولنے میں بھی بہت مہارت رکھتی ہیں۔ انہوں نے رضویہ کالج آف سائنس سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ زرین ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ انہوں نے کبھی اداکاری کی دنیا میں آنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ زرین کو فلمی دنیا میں لانے کا سارا جو چہرہ ہے وہ اداکار سلمان خان کو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی فلم ویر کے لیے زرین سے رجوع کیا تھا۔ اس فلم میں انہوں نے ایک شہزادی کا کردار ادا کیا تھا، تاہم فلم زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ اس کے بعد اس فلم کے بعد ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ سلمان خان کی جو فلم ریڈی میں ایک آئٹم سانگ میں نظر آئی تھیں۔
اس کے بعد وہ جو ہے ہاؤس فل 2 جو کہ پچھلے سال ریلیز ہوئی، اس فلم میں جو کہ سب سے زیادہ کمانے والی فلم بن چکی ہے، اس میں انہوں نے اپنے اداکاری کے جوڑ دکھائے تھے اور ان سے ان کو کافی جو ہے شہرت ملی۔ اگلی جو بالی ووڈ کی خوبصورت اداکارہ ہیں ان کا نام ہے حنا خان۔ حنا خان ایک مشہور ہندوستانی ٹی وی اداکارہ ہیں جنہوں نے اسٹار پلس، ڈیلی سوپ، یہ رشتہ کیا کہلاتا میں اکشرا کے کردار سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی تھی۔ پھر وہ 2011 سے 17 میں مشہور انڈین ٹی وی شو بگ باس میں بھی نظر آئی تھی اور اسی بگ باس کی وجہ سے انہیں جو ہے کافی شہرت ملی تھی۔ حنا جو ہے ایک درمیان درجے کی طالبہ تھی۔ انہوں نے اپنی جو اسکول کی تعلیم سری نگر اور لکھنؤ سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کناٹ سینٹرل اکیڈمی آف کالج سے مینجمنٹ سے MBA کیا تھا۔ اس کے بعد وہ دلی چلی گئی اور بہت سی فلموں اور ٹی وی شوز میں نظر آئیں۔ اگلی جو اداکارہ ہیں وہ ہے فاطمہ ثنا شیخ۔ فاطمہ ثنا شیخ ایک بالی ووڈ اداکارہ ہیں اور ماڈل ہیں جو ایک پیشہ ور فوٹوگرافر بھی ہیں۔ فاطمہ بالی ووڈ کی سب سے کامیاب بلاک بسٹر مووی دنگل میں گیتا پھوکٹ کے کردار کے لیے زیادہ مشہور ہیں۔ فاطمہ 11 جون 1992 کو ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم سینٹ زاویئر ہائی اسکول ممبئی سے حاصل کی تھی اور ممبئی کے ملکی ہائی کالج سے گریجویشن بھی انہوں نے مکمل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رقص کو بھی سیکھا تھا۔ فوٹوگرافر میں وہ بہت ہی زیادہ باصلاحیت اور محنتی اداکارہ ہیں۔ تبو آخری 9ویں نمبر پہ وہ تبو ہے۔ تبو کا پورا نام تبسم فاطمہ ہاشمی ہے۔ ان کے والدین اس کی پیدائش کے بعد الگ ہو گئے تھے اور حیدرآباد میں ان کی پرورش دادا اور دادی نے کی اور والدہ نے کی۔ حیدرآباد کے سینٹ اینس ہائی اسکول سے اپنی پرائمری اسکول کی تعلیم انہوں نے مکمل کی۔ پھر اس کے بعد ممبئی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے مشہور جونیئر کالج سینٹ زیویئر کالج سے جو تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فلموں میں اداکاری کی اور بہت زیادہ جو ہے ان کو شہرت ملی اداکاری سے۔ جو اگلی جو 10ویں نمبر پہ ہماری آخری اداکارہ ہیں وہ سارہ علی خان ہے۔ سارہ علی خان ممبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشہور نواب پٹوری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی والد بالی ووڈ کے مشہور اداکار سیف علی خان ہیں اور والدہ جو ان کی مشہور اداکارہ امرتا سنگھ اس وقت اداکاری کے چھوٹے پردے پہ کام کرتی ہیں۔ سارہ علی خان کو آخری بار فلم محبت آج کل 2 میں دیکھا گیا تھا اور لوگوں نے اس فلم کو بہت پسند کیا تھا۔ سارہ علی خان مسلمان اور بہت ہی پیاری اور اسٹائلش لڑکی ہیں اور لوگ ان کی اداکاری کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی فلموں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بالی ووڈ کی 10 بہترین اور خوبصورت اسٹائلش اداکاروں کو ہم نے بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہسٹری سے ریلیٹڈ یا ٹریول سے ریلیٹڈ اور ورلڈ کی بیوٹیفل پلیسز اور اس کے علاوہ ٹاپ 10 ٹاپ 5 ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ نے